سلطان سے آخری ملاقات کو تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی اپنے ہاتھ میں اپنے اسکارف کا پلو پکڑے غور سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسکارف کے گرد لگے بلیک کلر کے موتی بہت خوبصورت تھے۔ وہ ان پر انگلی پھیرتی بہت غور سے کسی کو سوچنے میں مصروف تھی۔ مروہ نے ایک دفعہ اسے مخاطب کیا مگر وہ دھیان دیے بغیر بیٹھی تھی۔ دوسری دفعہ مروہ کے بلانے پر بھی وہ اپنے ہی خیال میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ مروہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو کہ بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر مروہ کو ایک شرارت سوجی۔ وہ دھیرے سے اپنی کرسی اس کے قریب کرتی اپنے گھٹنے پر بازو رکھے ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے اس کے قریب ہوئی۔ اس کی یاد آ رہی ہے نا، وہ جو پہلے ہی اسے سوچنے میں مصروف تھی۔ مروہ کے الفاظ اس کے کان میں پڑے مگر وہ دھیان دیے بغیر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہے کہاں وہ ویسے؟ مروہ بہت دھیرے سے بول رہی تھی۔ نہیں جانتی نا، اچانک آتا ہے اور اچانک ہی غائب، لاپرواہ بھی ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اپنی ہی سوچ میں بے نیازی سے اسکارف کے کنارے پر انگلی پھیرتی بہت پر سوچ انداز میں بول رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ مروہ اب اس کی کیا حالت کرنے والی ہے۔ تم اسے پسند کرتی ہو نا؟ مروہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اپنا آخری وار کیا۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ ہاں شاید، پر وہ ابھی الفاظ عشاء کے منہ میں ہی تھے کہ وہ اپنی بات اور اپنی پوزیشن پر غور کرتی ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ہائے اللہ، میں جانتی تھی نا، میں جانتی تھی کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ اب دیکھا تم نے خود بتا دیا۔ تم کتنی چھپی رستم ہو، مجھے بھی نہیں بتایا نا، بڑی کوئی وہ ہو تم۔ اب بتاؤ، اب آئی نا، بڑی چلاک بنتی ہو نا مس چلاکو۔ آج پکڑ لی نا تمہاری چوری مروہ، اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کرتی اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ ذرا، وہ اپنے کف فولڈ کرتی عشاء کی طرف بڑھی۔ تم بہت افلاطون ہو، چڑیل کہیں کی، اور اپنا منہ بند رکھو، کیا کر رہی ہو؟ وہ مروہ کو اونچی آواز میں بولتے سن کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اب نہیں چپ رہوں گی، اب تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا، سب تفصیل سے۔ تم اسے یاد کرتی ہو اور تم اس سے چپ ہو جاؤ۔ کیا منہ میں اسپیکر فٹ کیا ہے؟ کتنا اونچی بولتی ہو، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ اپنے منہ پر رکھے اس کے ہاتھ کے نیچے سے بمشکل آواز نکال رہی تھی اور عشاء کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عشاء اسے لیے ایک سائڈ پر آئی۔ ہاتھ تو ہٹاؤ، مروہ نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اب تو تم نہیں بچ سکتی، میں نے اپنے ان گناہ گار کانوں سے خود سنا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم اسے یاد کر رہی ہو اور اسے پسند۔ عشاء نے پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ کر جا میری ماں، خدا کے لیے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، سب لوگ سن رہے ہیں، کیا کر رہی ہو؟ اچھا تو اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑنے والی، واپسی پر تمہارے گھر ہی جاؤں گی اور پھر تفصیل سے سنوں گی سب، اور تم بتاؤ گی بھی سب، بنا کسی جھوٹ کے، آئی سمجھ؟ ورنہ تم جانتے ہو پھر۔ مروہ انگلی کی نوک اس کی طرف کیے وارننگ کے انداز میں بولی۔ اچھا افلاطون، گھر چل کر بات کریں گے۔ اب اپنا منہ پر تالا لگا لو۔ مروہ اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں کی طرف اور پھر عشاء کی آنکھوں کی طرف کرتی، وہاں سے 9 2 11 ہوئی۔ آئے ہائے، یہ کیا کر دیا میں نے، میری جان کا عذاب بنا دے گی اب۔
افلاطون، اس بات کو کتنی پاگل ہوں میں۔ وہ اپنے سر پر ایک دھپ رسید کرتی خود کو ڈپٹ رہی تھی۔ سارا دن مروہ اسے کنکھیوں سے دیکھتی رہی اور عشا اس سے نظریں چراتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج وہ شدت سے چاہ رہی تھی کہ سارا دن آفس میں ہی گزارے، مگر اب آف کا وقت تھا اور وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی جب مروہ اپنے کیبن سے جھکی اس کے کیبن میں لٹکی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں گھر؟ وہ مسکراتی ہوئی اسے بازو سے پکڑے عشا کے ساتھ اس کے گھر کی طرف نکل گئی۔ عشا کو آج اپنی شامت دور سے ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عبدر کو لے کر اس کی فیلنگز وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے، مگر آج تو اس نے اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار لی تھی، سو اب جان بخشی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مروہ اس کے گھر داخل ہوتے ہی دھڑام سے صوفے پر گر گئی۔ میں چائے بناتی ہوں۔ عشا اپنا بیگ ایک سائڈ پر رکھتی وہاں سے فرار ہونے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی ہی تھی کہ مروہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ کچھ ہوگا تو بتاؤں گی نا۔ اچھا، اور تھوڑی دیر پہلے تو بہت کچھ تھا، بہت رومانٹک انداز میں کسی کو یاد کیا جا رہا تھا، اور ہاں کچھ اور بھی کہا تھا تمہارے۔ مروہ تم بھی نا۔ ہاں مجھ سے مزید چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ یار، میں تمہاری دوست ہوں، کیا تم اپنی بات مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ یار ایسی بات نہیں ہے، میں بس… وہ بولتے رکی۔ بتاؤ یار، میں خود نہیں جانتی یہ کیا فیلنگز ہیں۔ اب وہ ہار مانتی ہوئی اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ۔ میں بتاؤں گی کیا فیلنگز ہیں۔ عبدر بہت الجھا ہوا انسان ہے، میں اسے سمجھ نہیں پاتی۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کوئی نہیں جو میرا اپنا ہو، اور کبھی کبھی تو وہ بالکل ایک الگ انسان کے روپ میں آ جاتا ہے۔ میں اسے سمجھ نہیں پاتی۔ یار یہ لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک پل میں کچھ ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھانے کے لیے ہمیں بس ایک طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔ اور وہ کون سا؟ عشا نے مروہ کی جانب دیکھا۔ پیار۔ ایک پیار ہی ایسی چیز ہے جس سے ہم سامنے والے انسان کو دل سے جان پاتے ہیں، مگر پیار دل سے ہی ہوتا تو دل سے ہی ہے۔ کیا تم واقعی سے چاہتی ہو؟ مروہ نے سوال کیا۔ عشا تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ کی طرح آپس میں الجھا رہی تھی۔ مروہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کے ہاتھوں کو آزاد کیا۔ اگر تم واقعی سے چاہتی ہو تو پورے دل سے چاہنا۔ خلوص دل سے کی گئی محبت کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ہاں وہ مجھے اچھا لگتا ہے، مگر میں اسے سمجھ نہیں پاتی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ عبدر میری زندگی میں ایک بہت آڈ سچویشن میں آیا تھا۔ اس نے میری جان بچائی تب جب میں تنہا تھی، جب میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور تب سے وہ میرے ساتھ ہے، تب سے وہ ہمیشہ میری مدد کرتا ہے۔
میں جب اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو خود کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے مجھے کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ وہ میرے سامنے ایک ڈھال کی طرح کھڑا ہے۔ وہ نہ کھڑا ہو تو سچ میں ایسا لگتا ہے یہ دنیا مجھے نوچ کھائے گی، مگر میں چاہ کر بھی یہ بات اس سے نہیں کہہ سکتی، کبھی نہیں۔ میں سمجھتی ہوں۔ مروہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پیار سے بولی، ابدر ایک اچھا لڑکا ہے، وہ واقعی تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ بس میری ایک بات یاد رکھنا، اسے چاہنا تو پورے دل سے محبت کرنا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہر کام میں، اور آج کے بعد مجھ سے کچھ نہیں چھپانا، سمجھی؟ ورنہ جان لے لوں گی۔ مروہ اس کے گلے پر گرفت مضبوط کرتی کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا سمجھ گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑاتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر مسکرا دی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مروہ اس کے سر پر چپت لگاتی اب اس کا سر کھانے اور اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگ چکی تھی۔ آنٹی، آپ کو پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے ہی پھول بہت پسند ہیں۔ ان کا خیال رکھنا اور اپنے سامنے انہیں کھلتے دیکھنا، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ وہ آج کافی دنوں بعد ایرگل آنٹی کی شاپ میں آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی کیاری میں لگائے پھولوں کی گوڈی کرنے میں مصروف تھی۔ ہاتھ میں بیلچہ پکڑی وہ ایکسٹرا مٹی کو نکال رہی تھی اور کیاری میں موجود چھوٹے ایکسٹرا گھاس کو نکال کر باہر ایک سائڈ پر رکھ رہی تھی۔ ایرگل آنٹی اسے ہر کام کرتے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پھول جب کھلتے ہیں تو میری زندگی میں بھی بہار کا سما نمودار ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے بچوں کی طرح ہیں۔ ان کا خیال رکھ کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ وہ پیروں تک آتی فراک پہنے، سر پر ترکش سٹائل میں حجاب باندھے، اس کے دونوں پلو پیچھے کی طرف کیے، عشاء کے ساتھ گوڈی کرنے میں مصروف تھی۔ ایرگل آنٹی سے اب وہ بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کی باتیں عشاء کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت دھیان سے اس کی ہر بات سنتی تھی۔ آنٹی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عشاء نے بیلچہ ایک طرف رکھتے کہا۔ ایک نہیں، تم 1000 باتیں پوچھ سکتی ہو پیاری بیٹی۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کے شوہر نہیں ہیں کیا؟ اور بچے؟ نہیں، میں نے شادی نہیں کی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق مسکرا رہی تھی۔ مگر کیوں؟ کیا میں جان سکتی ہوں؟ میری پیاری بچی، اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ کبھی کبھار ہمیں اپنی من پسند چیزیں اور انسان چھوڑ دینے پڑتے ہیں۔ میری قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا، اس لیے۔ وہ کیاری میں مزید پھولوں کو لگاتے مسکرا رہی تھی۔ کیا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ کوئی بھی اکیلا نہیں ہوتا پیاری بیٹی، میرا رب ہر کسی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ بے شک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ جب انسان ہر طرف سے تنہا ہو جائے تو ایک وہی ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ بالکل ٹھیک کہا، تم بہت پیاری ہو عشاء، اور سمجھدار بھی۔ میری دعا ہے کہ تمہیں زندگی میں اتنی خوشیاں ملیں کہ تم اپنا ہر بتا دکھ بھول جاؤ۔
آمین۔ اور میری دعا ہے کہ آپ کا چہرہ آپ کے ان پھولوں کی طرح ہمیشہ کھلا رہے۔ وہ چلتی ہوئی شاپ کے ساتھ بنے اس چھوٹے مگر بہت سلیقے سے سجائے گئے گھر میں آئی۔ ایرگل آنٹی، آپ کا گھر بہت پیارا ہے۔ وہ جگہ جگہ لگے پھولوں کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، اپنی مطلوبہ چیز پھول لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تم پہلی لڑکی ہو جو یہاں میرے گھر میرے ساتھ آئی۔ مجھے بہت اچھا لگا، اور مجھے بھی پتہ ہے مجھے پھول اور ان سے محبت کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ وہ ہاتھ میں ترکش قہوہ تھامے چلتی ہوئی چھوٹی سی بالکونی میں آئی۔ وہاں پڑی ہوئی 2 کرسیوں کے بیچ میں ایک میز جس پر بہت خوبصورت پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بالکونی پوری طرح پھولوں اور پھولوں کی بیلوں سے سجائی گئی تھی۔ یہاں ایک سکون ہے، ایک ایسا سکون جو روح کو پرسکون کرتا ہے۔ وہ بالکونی میں ریلنگ کے قریب کھڑی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے گہری سانس بھرتی بول رہی تھی۔ ایرگل خاتون بہت غور سے عشا کی ہر حرکت کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ اسے اس کے روپ میں اپنا بیتا کل یاد آ رہا تھا، جو کہ وہ بالکل ایسی ہی تھی، زندگی کو گہرائی سے جاننے والی، سکون کی تلاش میں رہنے والی، اور ایک آزاد اور ہم خیال لڑکی۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی آنٹی؟ عشا نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہر کسی کے نصیب میں محبت نہیں ہوتی میری بچی۔ کیا آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی تھی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتی اس سے مخاطب تھی۔ ہاں، بہت بہت محبت۔ یوں سمجھو کہ محبت کی انتہا